ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال الله سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق اللہ العظیم. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی آمد کو بے حد قبول فرمائے. بہت قربانی دے کر دور و دراز سے سفر کر کے کچھ حضرات کل ہی آ گئے تھے، کچھ رات کو دیر سے پہنچے، آرام کا بھی پورا موقع نہیں مل سکا. پھر صبح جلدی اٹھ گئے، تہجد پڑھی، اللہ سے مانگا. اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کروا دی. کہو الحمدللہ. حدیث پاک کا مضمون یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی رات کو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لے تو اس کو آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور اگر فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اگر کسی کی خدا نہ خواستہ سفر کی تھکان کی وجہ سے یا کسی اور ضرورت کو پورا کرنے کی وجہ سے اگر تہجد رہ گئی ہے اور جماعت کے ساتھ اس نے نماز پڑھ لی فجر کی، تو اللہ کی ذات سے امید ہے حدیث پاک کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ یقیناً تہجد کی نماز کا اور رات کو جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب اللہ ضرور عطا فرمائیں گے. پھر اتنے بڑے مجمع کی نماز، روایتوں کا مضمون یہ ہے، آپ حضرات نے بھی تعلیم کے حلقوں میں پڑھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ دو آدمیوں کی جماعت کی نماز اللہ کے نزدیک 4 آدمیوں کی علیحدہ علیحدہ نماز سے بہتر ہے. اور 4 آدمیوں کی جماعت کی نماز
8 آدمیوں کی علیحدہ علیحدہ نماز سے بہتر ہے اور اللہ کو پسندیدہ ہے، اور 8 آدمیوں کی جماعت کی نماز 100 آدمیوں کی علیحدہ علیحدہ نماز سے بہتر ہے۔ جتنے بڑے مجمع کے اندر آدمی نماز ادا کرتا ہے، اللہ کے یہاں اتنا ہی اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے، کیونکہ روایتوں کا مضمون یہ بتاتا ہے کہ جماعت کی صفوں کو دیکھ کر اللہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ ایک روایت کا مضمون تو یہ ہے، جب نماز ہوتی ہے جماعت کی، اللہ تعالی امام کی نماز کی طرف توجہ فرماتے ہیں کہ اس کی نماز کس قابل ہے۔ اگر قبولیت کے آثار ہوتے ہیں تو اللہ امام کی نماز کی وجہ سے سارے پیچھے نماز پڑھنے والے مقتدیوں کی نمازوں کو قبول فرما لیتے ہیں، کیونکہ امام ضامن ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے سارے مقتدیوں کی نماز کا، اس کی نماز قبول تو سب کی نماز قبول۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر امام کی نماز میں کوئی کمی ہوتی ہے تو اللہ صف اول کو دیکھتے ہیں، اس میں اگر کوئی بندہ ایسا ہے تو اللہ اس کی برکت سے سب کی نماز قبول کر لیتے ہیں۔ صف اول میں نہیں ہوتا تو صف ثانی، صف ثالث، صف رابع، صف خامس، صف سادس، اس طرح دی سے پیچھے تک اللہ تعالیٰ دیکھتے چلے جاتے ہیں۔ روایت کا مضمون یہ ہے کہ اگر پوری جماعت کی نماز میں اور پورے مجمع میں کسی ایک کی بھی نماز اس قابل نہیں ہوتی جو قبولیت کے درجے پر پہنچ جائے تو اللہ جماعت کی برکت سے سب کی نماز قبول فرما لیتے ہیں۔ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنے بڑے مجمع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ نہ معلوم اس مجمع کے اندر کس کا سجدہ اللہ کو پسند آ جائے اور کس کا رکوع اللہ کو پسند آ جائے اور کس کا قیام اللہ کو پسند آ جائے، اور نماز سے پہلے یا نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے 2 قطرے آنسو کا بہا جانا اللہ کو کس کا پسند آ جائے، اور اللہ اسی کی برکت سے سب کی مغفرت کر دے۔ آپ نے خوب سنا ہوگا، علی ابن موفق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، عرفات کے میدان کے اندر آنکھ لگ گئی، میں نے فرشتوں کو دیکھا، آپس میں وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا؟ کہ 6 لاکھ آدمیوں نے حج کیا۔ قبول کتنے کا ہوا؟ تو دوسرا جواب دیتا ہے کہ صرف 6 آدمیوں کا حج قبول ہوا ہے۔ علی ابن موفق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں پریشانی میں مبتلا ہو گیا، 6 لاکھ کا ٹھاٹے مارتا سمندر انسانوں کا اور حجاج کا، اور کہاں 6 آدمی؟ بیچارے کتنی مشقت اور کتنی تکلیف اور کتنی قربانی اور کتنا خرچہ کر کے یہ لوگ آئے ہیں، صرف 6 آدمیوں کا۔ کہتے ہیں کہ دوبارہ پھر میں نے انہی فرشتوں کو خواب میں دیکھا اور وہی سوال و جواب انہوں نے دہرائے، لیکن جس سے سوال کیا جا رہا تھا اس سے جب پوچھا گیا کہ جن کا حج قبول نہیں ہوا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اللہ تعالیٰ کا، فرمایا کہ 1 کے بدلے میں 1 لاکھ کا حج قبول ہو گیا، تو 6 کے بدلے میں 6 لاکھ کا حج قبول ہو گیا۔ نہ معلوم کس کے آنسوؤں کی برکت سے، کس کے ایک مرتبہ اللہ کا نام اخلاص سے لینے کی برکت سے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت کر دے۔ اس لیے ہمارا یہاں آنا بہت مبارک، بہت مبارک، بہت مبارک۔ لیکن اتنا بھی ہم سوچ کر رکھیں اور سمجھ کر رکھیں کہ یہاں آنا ہمارا اسی وقت کارگر ہوگا جبکہ آج کی اس مجلس کے اندر صبح صبح پہلی مجلس میں ہم یہ طے کر لیں اور یہ عہد کر لیں کہ انشاءاللہ دعا پوری ہونے تک جتنی مجالس یہاں ہوں گی، چاہے وہ ظہر بعد ہو یا عصر بعد ہو یا تعلیم کے حلقے ہوں،
یا مغرب بعد ہو، دعا تک جتنی مجالس ہوں گی، ہم انشاءاللہ اپنی ضرورتوں کو دبا کر یا مجلس سے پہلے اپنی ضرورتوں کو پورا کر کے پوری مجلس کے اندر انشاءاللہ برابر کے شریک ہوں گے بھائی انشاءاللہ۔ اس لیے کہ نظام الدین میں آپ نے بھی سنا ہوگا، جو حضرات آپ جاتے ہی رہتے ہیں، اور اللہ ہم سب کو لے کر جائے اور بار بار لے کر جائے، وہ عالم کا مرکز ہے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو بنگلے والی مسجد آئے اور یہاں کے اجتماعی اعمال میں نہ جڑے، وہ اپنے آپ کو بنگلے والی مسجد میں آیا ہوا نہ سمجھے۔ یہ جملہ آپ کا صرف وہاں کے لیے نہیں تھا، بلکہ ہم سب کے لیے، ہر جگہ کی دینی مجلس کے لیے ہے کہ یہاں آ کر بھی اگر ہم اجتماعی اعمال میں نہ جڑیں تو پھر یہاں کا آنے کا کیا فائدہ ہمارا۔ اس لیے جیسی نیت ویسی برکت، اور سچی نیت کا اتنا بڑا اثر ہوتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں ایک مرتبہ صحابہ آپ کے ساتھ سفر میں تھے، دشمن سے مقابلہ تھا، کچھ مال غنیمت آیا، سب کا حصہ لگایا گیا، ایک صحابی کو بھی ان کا حصہ دیا گیا، وہ بر وقت موجود نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے اس حصے کو دیکھ کر یہ کہا، میں تو اس لیے نہیں آیا تھا، یہ کیا چیز ہے کہ جی کل مال غنیمت آیا تھا، سب کو تقسیم ہوا، اس میں آپ کا یہ حصہ ہے، کہ نہیں، میں اس لیے نہیں آیا تھا۔ پھر کس لیے آئے تھے؟ تو انہوں نے اپنی گردن پر ایک جگہ انگلی رکھ کر اشارہ کیا اور یہ کہا کہ میں تو اس لیے آیا تھا کہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے ایسی محنت کروں، ایسی کوشش کروں کہ دشمن کا ایک تیر آئے اور یہاں پر آ کر لگے اور خون کا فوارہ نکلے اور مجھے شہادت نصیب ہو جائے۔ اس لیے کہ شہادت سے بڑھ کر تو کوئی دولت ہی نہیں ہے، کوئی دولت نہیں ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تمنا ظاہر کی ہے، ایک حدیث پاک میں 3 مرتبہ اور ایک حدیث پاک میں 7 مرتبہ کا تذکرہ ہے۔ آپ نے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے لَوُدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا۔ 7 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے۔ کیا جذبہ ہوگا اور شہادت کتنی بڑی نعمت ہوگی۔ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے، جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالی اعلان فرمائیں گے فرشتوں کے ذریعے سے، من منکم مستعد ان یرجع الی الدنیا، تم میں سے کوئی ہے جو اس بات کے لیے تیار ہو کہ اب جنت سے دنیا میں واپس چلا جائے؟ تو جنت سے تو کون واپس آنا چاہے گا؟ سب کی ایک زبان ہوگی، ہم میں سے تو کوئی تیار نہیں ہے۔ اس لیے کہ جنت کی نعمتیں ایسی نعمتیں ہیں اور وہاں کی فضا اتنی خوشگوار ہے کہ روایتوں کا مضمون یہ ہے کہ ایک آدمی کو جس نے ساری زندگی تکلیفوں میں، مشقتوں میں، قربانیوں میں، مصائب میں گزاری ہوگی، اللہ اس کو جنت کا ایک غوطہ لگا کر، جسے کسی کو ذرا سی دیر پانی میں ڈال کر نکال لیتے ہیں، ایک غوطہ لگا کر نکال لیں گے اور اس سے پوچھیں گے جانتے ہو تکلیف کسے کہتے ہیں؟ وہ کہے گا کہ تکلیف کا نام ہی نہیں جانتا کہ تکلیف کہتے کس کو، سب تکلیف بھول جائے گا۔ تو جنت سے کون واپس آنا چاہے گا؟ لیکن روایتیں بتاتی ہیں، روایتوں کا مضمون یہ ہے کہ وہاں شہداء کی ایک جماعت ہوگی جو یہ کہے گی ہم دنیا میں واپس جانے کو تیار ہیں۔ اسے پوچھا جائے گا آپ دنیا میں جانے کے لیے، کیا آپ کو یہاں کی نعمتیں اچھی نہیں لگ رہی؟
دنیا اس کے مقابلے میں زیادہ اچھی ہے، وہاں کی باغ و بہار زیادہ اچھی ہے، یہاں کی نعمتوں میں آپ کو مزہ نہیں آ رہا. لیکن وہ کہیں گے بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جان دینے کی جو لذت ہے وہ جنت کی کسی نعمت میں بھی نہیں ہے. ہم اس نعمت کو اور اس لذت کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ جنت کی کسی نعمت میں نہیں. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کی تمنا ظاہر کر رہے ہیں. تو وہ صحابی کہنے لگے میں تو شوق شہادت میں آیا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی گئی کہ انہوں نے مال غنیمت کا حصہ لینے سے منع کر دیا. آپ نے فرمایا پھر کیا کہتے ہیں؟ کہ وہ تو یہ کہتے ہیں. آپ نے فرمایا اگر وہ اپنی نیت میں سچے ہیں اور اپنی نیت میں پکے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ایسا ہی کر کے دکھائے گا. چنانچہ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جہاں انہوں نے اپنی انگلی گردن پر رکھ کر دکھائی تھی کہ یہاں تیر لگے اور میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، بعینہ ہی اسی جگہ آ کر تیر لگا اور ان کو اللہ نے شہادت کی دولت عطا فرما دی. یہ نیت کی سچائی ہے، نیت کی پکا پن ہے. اس لیے اگر ہماری نیت سچی ہوگی اور پکی ہوگی تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ایسے ہوگی جیسے آدمی کا سایہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. کبھی آدمی کا سایہ اور پرچھائی جو ہوتی ہے اس سے جدا ہو سکتی ہے، بلکہ بعض مرتبہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر مغرب میں سورج ہے اور آدمی مشرق کو جا رہا ہے تو سایہ آگے ہوتا ہے اور آدمی پیچھے ہوتا ہے. ایسے آدمی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے نیت کی سچائی اور اس کے پکے پن کے ساتھ. اللہ آپ حضرات کو بے حد قبول فرمائے اور ہمیں اپنی نیتوں میں سچا بنا دے. دوستو بزرگو، ہم یہاں پر دنیا میں جو آئے ہیں، جس کو اللہ نے جتنی زندگی دی ہے وہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں دی. ہماری زندگی بہت مختصر ہے. قرآن کریم کی جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا صاف اعلان ہے کل نفس ذائقۃ الموت. ہر جی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. نہ کوئی دنیا میں آیا ہے جو ایسا کہ ہمیشہ رہا ہو، اور نہ آئندہ دنیا میں کوئی ایسا آئے گا جو ہمیشہ دنیا میں ہو. صرف اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہے گی، جن کی وجہ سے سارا عالم بنایا گیا. یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ دریا اور یہ پہاڑ، یہ شجر اور یہ درخت اور یہ حجر، اور دنیا کی ساری زیب و زینت، اور دنیا کا سارا یہ تاج محل اور پوری دنیا کا ڈیکوریشن جس ذات کے لیے کیا گیا، جب وہی ذات دنیا میں نہیں رہی اور آپ نے پردہ فرما لیا تو اب دنیا میں کون رہ سکتا ہے؟ ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے. اور یہ ایسی چیز ہے، اور یہ یعنی اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے دنیا میں کسی مذہب اور ملت والوں کا. ساری دنیا اس بات کو جانتی ہے. کوئی اس بات کا دعوے دار نہیں ہے کہ میں دنیا میں آیا ہوں تو میں ہمیشہ رہوں گا. ہر آدمی جانتا ہے کہ ایک دن دنیا سے جانا ہے. بہت زندگی مختصر ہے. ہم آئے تھے تو اذان ہوئی تھی، دوسرے کان میں تکبیر ہو گئی تھی، اور جب دنیا سے جائیں گے تو ہماری نماز ہو جائے گی جس میں نہ اذان ہے اور نہ تکبیر ہے. پتہ یہ چلا کہ جتنا وقفہ اور جتنا وقت تکبیر ختم ہونے اور نماز شروع ہونے کے درمیان میں ہوتا ہے، بس اتنی سی ہماری زندگی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے جانا تو سب کو ہے، لیکن کون کس حال میں جاتا ہے یہ ہے بات. جانا تو سب کو ہے لیکن کون کس حال میں جاتا ہے. اللہ بہت بڑے کریم ہیں، بہت بڑے رحیم ہیں، اپنے بندوں پر بہت بڑے مہربان ہیں. یہ بھی بتا دیا کہ کون کس طرح جائے گا. کما تحیون تموتون وکما تموتون تحشرون. یاد رکھو، جیسے جیو گے ویسے مرو گے
اور جیسے مرو گے ویسے قیامت میں اللہ کے سامنے اٹھائے جاؤ گے. زندگی اچھی تو موت اچھی, اور موت اچھی تو خدا کے سامنے کی پیشی اچھی. فضائل کی کتابوں میں ہم نے خوب پڑھا اور سنا, ایک اللہ کا بندہ جس کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے کے مطابق جس نے دنیا کے اندر اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ کر اپنی زندگی بسر کی, وہ جا رہا تھا اپنے کسی کام سے, راستے کے اندر ایک صاحب ملے اور یہ کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے اپنا کام بتایا کہ فلاں کام سے جا رہا ہوں. کہنے لگے ٹھیک ہے, میں ملک الموت ہوں اور اللہ نے مجھے تمہاری روح لینے کے لیے بھیجا ہے. تو وہیں کے وہیں رک گئے. کہنے لگے ٹھیک ہے, تو اللہ نے اگر بلایا ہے تو میں بھی چلنے کو تیار ہوں. کہنے لگے نہیں, بات یہ نہیں ہے, تم جس کام سے جا رہے ہو اس کام کو پورا کر لو, پھر لے چلیں گے تمہیں. کہنے لگے مجھے اللہ سے ملاقات سے بڑھ کر کوئی کام نہیں ہے, مجھے جتنا محبوب اللہ سے ملنا ہے کوئی کام مجھے اتنا محبوب نہیں ہے, بس مجھے تو لے چلو. ہم تو مرنے سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے نیک بندے اللہ سے ملنے کی ملاقات کے شوق میں رہتے تھے. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب, فرمایا حدیث میں آتا ہے موت تو ایک پل ہے جو محبوب کو محبوب سے ملا دیتی ہے. ساری زندگی جس اللہ کا نام لیا, جس کی عبادت کی, جس کے سامنے سجدہ کیا, لیکن دنیا میں اسے دیکھ نہیں سکے. اللہ نے صاف کہہ دیا تھا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار, دنیا میں تم اسے دیکھ نہیں سکتے ہو. آدمی شوق کے اندر کہ مجھے میرے رب سے ملنا ہے, مجھے رب سے ملنا ہے, آدمی تیار ہو جاتا ہے جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے. کیوں کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو جنت میں اپنی زیارت کرائے گا. کیا کرے گا؟ زیارت کرائے گا. کیا منظر ہوگا اس. اللہ ہمیں علماء اکرام کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے, علماء اکرام کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. ہم تو دنیا میں قدر نہیں کرتے اور اپنی ضرورت تصور نہیں کرتے کہ ان کی خدمت میں جائیں, کچھ پوچھیں, ان سے اپنے مسائل حل کرائیں, جبکہ ان کی ضرورت ایسی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے دنیا تو دنیا, جنت میں جانے کے بعد بھی علماء کی ضرورت ختم نہیں ہوگی. جنت میں جانے کے بعد بھی علماء کی ضرورت ختم نہیں ہوگی. ہم تو دنیا ہی میں ان کے پاس نہیں جاتے. کوئی نماز کا مسئلہ پوچھ لیں, کوئی روزے کا مسئلہ پوچھ لیں, کوئی زکوٰۃ کی ادائیگی کا مسئلہ پوچھ لیں, کوئی حج و عمرے کی ادائیگی کا مسئلہ پوچھ لیں. لوگ چلے جاتے ہیں شوق میں حج کرنے, عمرہ کرنے, وہاں پتہ چلا کہ صاحب خالی طواف کیا اور طواف کر کے سر منڈا کے گھر آ کے آرام سے سو گئے. ارے بھائی صحیح کون کرے گا؟ کہ صاحب وہ تو پتہ ہی نہیں تھا, ہم تو سمجھ رہے تھے خالی طواف کا نام ہی عمرہ ہے, کیونکہ سیکھ کے تو گئی نہیں, علماء کی خدمت میں تو بیٹھے نہیں. روایتوں میں آتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اللہ تعالی فرشتوں کے ذریعے سے اہل جنت سے ایک سوال کریں گے اور فرشتے آ کر پوچھیں گے ارے بھائی سب نعمتیں مل گئیں, کوئی کمی تو نہیں ہے کہ کوئی نعمت ایسی ہو جو باقی رہ گئی ہو؟ تو اہل جنت ذرا سا ادھر ادھر دیکھ کر, اوپر نیچے دیکھ کر کہیں گے نہیں کوئی نہیں, اللہ کا شکر ہے کھانے کی اور پینے کی اور پہننے کی, اوڑھنے کی اور سواریوں کی اور دودھ و شہد کی نہریں اور سونے چاندی کی اینٹوں کے مکانات اور حور و غلمان, سب چیز موجود ہیں, کسی چیز کی کمی نہیں. لیکن فرشتے یہ کہیں گے کہ ابھی ایک نعمت باقی ہے. اچھا بتاؤ کون سی نعمت باقی ہے؟
جب فرشتے یہ سوال کریں گے تو اہل جنت آپس میں چرچا شروع کر دیں گے، کون سی نعمت ہے؟ وہ مجھ سے پوچھے گا، میں اس سے پوچھوں گا، کوئی کس سے پوچھے گا، ارے بھائی بتاؤ کون سی نعمت باقی ہے، ہمیں تو لگتا نہیں کون سی نعمت باقی ہے۔ تو پھر سوچیں گے کوئی مسئلہ اٹکتا تھا تو دارالفتہ میں جا کر مفتی صاحب سے پوچھتے تھے، تو جنت میں مولوی لوگ بھی تو ہیں، علماء بھی تو ہیں، چلو ان کے پاس چلو۔ دنیا میں تو آدمی گیا نہیں، لیکن جنت میں بھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں مسئلہ حل ہو جائے ان کے بغیر۔ ان کے بغیر نہ دنیا میں مسئلہ حل نہ آخرت میں مسئلہ حل۔ اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ علماء کی خدمت میں جائیں گے اور ان کی ملاقات کو عبادت سمجھیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی کسی عالم سے ملاقات کے لیے کوئی مسلمان جاتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ مجھ سے ملاقات کے لیے آیا ہو۔ جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا، آپ نے فرمایا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ بلکہ ایک روایت میں تو آتا ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی متقی عالم کے پیچھے نماز پڑھی، کأنما صلی خلف نبی مرسل، وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے کسی نبی کے پیچھے نماز پڑھی۔ اس لیے کہ علماء تو نبیوں کے وارث ہیں۔ تو یہ چرچا کریں گے الغرض، پھر سوچیں گے کہ چلو علماء کرام کے پاس چلو، تو یہ علماء کے پاس جائیں گے، اور جانے کے بعد یہ ان سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پوچھا جا رہا ہے ہم سے کہ ایک نعمت باقی ہے، ہمارے تو سمجھ میں نہیں آتا کون سی نعمت باقی ہے۔ کیوں کہ آدمی یہی سمجھتا ہے کہ بھئی کھانے کو بڑھیا مل گیا، اور پینے کو بڑھیا مل گیا، اور سونے کو اور سواری کو ہر چیز بڑھیا مل گئی، اب کس چیز کی ضرورت ہے؟ علماء فرمائیں گے کہ ہاں ہاں بھائی گھبراؤ مت، ابھی ایک نعمت باقی ہے، اور وہ نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ وعدہ فرمایا تھا، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ۔ ابھی امام صاحب نے سورت پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آخرت میں اپنی زیارت کرائے گا۔ ارے جس مالک نے دنیا میں ساری نعمتوں سے نوازا تھا اور جنت میں یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس کی تو زیارت ہی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے سب مل کر درخواست کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سارے اہل جنت کو میدان مزید میں جمع فرمائیں گے۔ اور جانتے ہو میدان مزید کیا ہے؟ روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، جبریل امین تشریف لائے۔ جبریل امین کے ہاتھ میں ایک آئینہ تھا، شیشہ، سمجھتے ہیں نا آئینہ، شیشہ، اور اس کے درمیان میں ایک کالا نقطہ، ایک کالا دھبا لگا ہوا تھا، جیسے کوئی مکھی بیٹھ جاتی ہے اور کالا نشان ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا جبریل یہ آئینہ کیا ہے اور اس میں یہ کالا دھبا کیا ہے؟ تو جبریل امین نے کہا، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے حبیب، جنت اس آئینے اور شیشے کی طرح روشن ہے، اور یہ درمیان کے اندر جو چھوٹا سا کالا نقطہ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ میدان مزید ہے جس میں اللہ تعالیٰ اہل جنت کو اپنی زیارت کرائے گا۔ اور پھر یہ کہے گا، جبریل امین کہنے لگے کہ اللہ کے نبی سارے اہل جنت اس میں جمع ہوں گے۔ آپ نے فرمایا سارے اہل جنت اس میں آ جائیں گے، اتنا بڑا میدان؟ تو جبریل امین کہنے لگے، اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے ان 100 پروں سے، اور بعض روایتوں میں 600 پروں سے اس میدان میں اڑا ہوں، اور برس ہا برس اڑا ہوں، لیکن اس کی لمبائی چوڑائی کو نہیں ناپ سکا ہوں۔ یہ اتنا بڑا میدان۔ مغیبات کے تذکرے کرنے چاہیے، جنت و جہنم کے تذکرے کرنے چاہیے، تاکہ جنت پر یقین بڑھے، وہاں کی عذابات پر، جہنم کے عذابات پر ہمارا یقین بڑھے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اللہ کے نبی سے جنت اور جہنم کے تذکرے اتنے سنے کہ ایسا لگتا تھا کہ جنت اور جہنم ہمارے سامنے۔
اللہ تعالیٰ سب کو میدان مزید میں جمع فرمائیں گے، اور جمع فرمانے کے بعد ہر ایک کا مقام ہوگا. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہوں گے، صحابہ ہوں گے، تابعین ہوں گے، تبع تابعین ہوں گے، بزرگان دین ہوں گے. پھر ہر ایک کا اپنا اپنا درجہ اور اس کی اپنی اپنی کرسی اور اس کا اپنا اپنا مقام ہوگا بیٹھنے کا. اور اللہ تعالیٰ اپنی اس طرح زیارت فرمائیں گے اور زیارت کرائیں گے کہ کسی کو اللہ کو دیکھنے کے لیے مشقت اٹھانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. جیسے دنیا میں دھکا مکی کرتے ہیں کسی سے ملنے کے لیے، کسی کو کوئی نظر آیا، کسی کو کوئی نظر نہیں آیا، ایسا نہیں ہے. بالکل جیسے ہر آدمی اپنے مقام سے بیٹھ کر چاند اور سورج کو دیکھ سکتا ہے، ایسے اپنے رب کی جنت میں زیارت کریں گے. روایتوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ بذات خود اپنا قرآن کریم پڑھ کر سنائیں گے. اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا! خود قرآن پڑھ کر سنائیں گے. جب یہاں کوئی قاری صاحب، کوئی امام صاحب بہترین لہجے میں خوش الہانی کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، دل چاہتا ہے کہ یہ پڑھتے رہیں، ہم سنتے رہیں، رکعت ہی نہ ہو تو بہتر ہے. جب یہاں ایک بندے کی زبان سے قرآن کریم کو سننے میں کتنا مزہ آتا ہے، تو جب جس کلام کا رب خود اپنے کلام کو پڑھ کر سنائے گا تو کیا لذت محسوس ہوگی. پھر روایتوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم خود پڑھ کر سنائیں گے تو یہ الفاظ نور کے بادل بن کر برسیں گے، اور اس طرح برسیں گے کہ اہل جنت کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو جائے گا، اور اضافہ ہو جائے گا. اور جب یہ اپنی اپنی جنت میں لوٹ کر آئیں گے، اور جب ان کی وہ حوریں جس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اگر وہ اپنا ایک آنچل دنیا میں ذرا سا ظاہر کر دے تو سورج کی روشنی مان پڑ جائے، اگر ایک مرتبہ کھارے سمندر میں تھوک دے تو ساتوں کھارے سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں. جب وہ اپنے ان شوہروں کو دیکھیں گی تو وہ یہ کہیں گی کہ ہو کہاں گئے تھے، آج تو بڑے اسمارٹ لگ رہے ہو. لیکن انہیں کیا پتا ہوگا کہ یہ اللہ کے کلام کا نور ہے، یہ اللہ کے کلام کا نور ہے. الغرض میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ وہ اللہ کا بندہ جا رہا تھا، یاد آ گئی نہیں آ گئی؟ وہ اللہ کا بندہ جا رہا تھا، اس نے کہا مجھے میرے رب سے ملاقات سے بڑا کوئی کام نہیں، لے چلو میں تیار ہوں، اسی حال میں تیار ہوں. فرشتے نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اختیار دیا ہے، تم اپنے لیے جس حال میں مرنا پسند کرو میں اسی حال میں تمہاری روح قبض کروں گا. ذرا ان کو جگا دو، دیکھو رات میں تھکے ہوئے ہیں، ذرا سا آس پاس دیکھ لو. اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو قبول فرمائے. شیطان ہمیں سننے نہیں دیتا، اول تو آنے نہیں دیتا، اور کوئی آ جائے تو مجلس میں بیٹھنے نہیں دیتا، اور مجلس میں بیٹھ جائے تو سننے نہیں دیتا. اور یاد رکھو، ان چچا کو بٹھا دو. اور آپ کو معلوم ہے جو سویا اس نے کھویا. ارے سنا ہے قصہ ہے؟ معلوم ہے کہ جو سو جاتا ہے وہ محروم ہو جاتا ہے. وہ بیچارہ جو جاگتا رہا اس نے کھیر صاف کر دی اور بیچارے دو سوتے رہے. خیر بہت سا معلوم ہے، قصہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے ذرا آس پاس دیکھ لو. شیطان اس مجلس کے اندر سلا کر ہمیں دین کی باتوں سے محروم کر دیتا ہے. کبھی یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہنے والا کون ہے. حضرت علی فرماتے ہیں انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کس کی بات کہی جا رہی ہے. اللہ ہمیں دھیان اور توجہ کے ساتھ سننے کی اور عمل کی نیت سے سننے کی اور دعوت کے ذریعے سے سارے عالم میں اس کو لے کر پھرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو وہ کہنے لگا مجھے اللہ سے ملنے سے بڑھ کر کوئی کام نہیں ہے. فرشتے نے کہا مجھے اختیار ہے، آپ کس حال میں مرنا پسند کریں گے؟ اس نے کہا اچھا یہ اختیار ہے، بس تو پھر تو مزے آ گئے. میں وضو کرتا ہوں اور 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں سجدے میں جاؤں تو بس میری روح قبض کر لینا. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. حدیث میں آتا ہے
الساجد یسجد بین قدمی الرحمن، جب سجدے کرنے والا سجدہ کرتا ہے اور اپنی پیشانی کو زمین پر رکھتا ہے تو ظاہر میں اس کی پیشانی اور اس کا سر زمین پر ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا یہ سر اللہ کے دونوں قدموں کے بیچ میں ہوتا ہے۔ کہ میں سجدے میں جاؤں تو میری روح قبض کر لینا، جس کے قدموں میں سر رکھ رہا ہوں بس اسی کے پاس لے چلنا۔ ایک موت تو یہ ہے، لیکن دوسری موت یہ بھی ہے کہ آپ نے فضائل کی کتابوں میں سنا اور پڑھا ہوگا کہ ایک آدمی بس مال پہ مال، چیزیں پہ چیزیں، اسباب پر اسباب خوب جمع کر لیا اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر ایک لمبی چوڑی دعوت کری اور بڑا خوش ہونے لگا کہ اب تو اتنا جمع ہو گیا ہے کہ کئی سال تک کچھ خریدنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، بس مزے آ گئے۔ اچانک دیکھا کہ کسی آدمی نے دروازے پر آواز دی، ارے بھائی کون ہے؟ خادم دوڑ کر گئے کہ بھائی کون ہے؟ بتائیے چلا کہ غریب آدمی ہے، فقیر آدمی ہے، پھٹا پرانا لباس ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تمہارے آقا سے ملنا ہے اور ان کو ذرا بھیج دو باہر۔ تو غلام کہنے لگے کہ ہمارے آقا اور تجھ جیسے فقیر اور پٹیچر کے پاس آئیں گے؟ کہ نہیں۔ جب انہوں نے اپنے آقا سے جا کر یہ کہا تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نے اس کو کہنے کا مزہ نہ چکھا دیا؟ خیر اتنی بات ہو ہی رہی تھی کہ وہ دروازہ کھول کے اندر پہنچ گیا اور کہا کہ میں ذرا ایک بات آپ سے کہنے کے لیے آیا ہوں۔ کہ کیا بات ہے؟ کہو۔ کہ ذرا کان قریب کرو، راز کی بات ہے، کان میں کہنی ہے۔ جیسے ہی اس نے کان قریب کیا کہا ملک الموت ہوں، تجھے لینے آیا ہوں۔ بس سخت سردی کے اندر پسینہ آ گیا۔ اچھا ایسا کرو میرے بدلے میں کسی اور کو لے جاؤ کہ یہاں ایسا کام نہیں چلتا ہے کہ مجرم کون اور پکڑا کون جائے۔ کہ صاحب وکیل صاحب نے کیس کا رخ ایسا گھمایا کہ جو مجرم تھا وہ تو بری ہو گیا اور جو غیر مجرم تھا وہ پھنس گیا۔ یہاں معاملہ ایسا نہیں ہے، آپ ہی کا بلاوا ہے اور آپ ہی کو لے کر جاؤں گا۔ کہ اچھا ذرا سی مہلت تو دے دو کہ کچھ ذرا حساب و کتاب کر لوں، کچھ نصیحت وصیت کر دوں۔ کہ سب کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ بات ختم ہو گئی، کوئی مہلت نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اچانک کی موت سے پناہ مانگی ہے کہ آدمی کو توبہ کی بھی توفیق نہ ملے۔ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے جب کوئی مسلمان بیمار ہوتا ہے اور بہت دن یا جتنا بھی اللہ کو منظور ہوتا ہے وہ بیماری میں مبتلا رہتا ہے، اللہ اس کی بیماری کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ بیماری کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں، یعنی بیماری کی وجہ سے اس کے گناہ دھلتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ یا تو گناہوں سے پاک صاف کر کے اس کو صحت عطا فرما دیتے ہیں یا اس کو گناہوں سے پاک صاف کر کے اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ اس لیے بیماری بھی نعمت ہے، اگرچہ مانگنا نہیں چاہیے، لیکن جیسے صحت نعمت ہے ایسے بیماری بھی نعمت ہے۔ آدمی کو کبھی بیماری کو کوسنا نہیں چاہیے، صحت بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے اور بیماری بھی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کی طرف سے ایک آزمائش میں مبتلا کیے گئے اور ایک لمبے عرصے تک بیمار رہے۔ بیماری تھی، کوئی قریب نہیں آتا تھا، رشتہ داروں نے ساتھ چھوڑ دیا، اپنے لوگ پرائے ہو گئے۔ ایک بیوی تھی بیچاری، وہ خدمت کرتی رہی، خدمت کرتے اللہ تعالیٰ نے
ایک موقع وہ بھی دیا اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صحت یاب کر دیا اور پہلے سے زیادہ سارا بدن جو بیماری میں مبتلا تھا صاف اور شفاف اور خوبصورت ہو گیا. لوگوں نے پوچھا ایوب علیہ السلام سے کیا حال ہے؟ آپ بیماری کے زمانے میں زیادہ بہتر اپنے آپ کو سمجھتے تھے یا آپ صحت کے زمانے میں اپنے آپ کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں؟ فرمایا بیماری کے زمانے میں جو مزہ تھا وہ صحت کے زمانے میں نہیں رہا. لوگوں نے کہا یہ کیا بات ہے، بیماری میں تو لوگ پریشان رہتے ہیں، آپ صحت کے زمانے کے اندر کہہ رہے ہو وہ مزہ نہیں رہا. کہنے لگے کہ مزہ اس لیے نہیں رہا کہ جب بیمار تھا تو صبح شام اللہ تعالیٰ خود خیریت پوچھتے تھے اور یہ کہتے تھے ایوب کیا حال ہے تمہارا. وہ اللہ کی بیمار پرسی کی لذت چلی گئی. اسی لیے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر کچھ حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اگر تمہارا مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، اس کی بیمار پرسی کرو، جا کر اس کی خیریت معلوم کرو اور اس کو تسلی دو اور اس کو دعا دو. لا بأس طہور انشاءاللہ، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یہ بیماری تمہیں اللہ سے قریب کر دے گی اور تمہارے گناہوں کو تو دور کر دے گی اور تمہیں گناہوں سے پاک صاف کر دے گی اور بے فکر رہو، تم بہت جلدی اچھے ہو جاؤ گے. عرض میں نے کیا میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، موت سے کسی کو بھی چھٹکارا نہیں ہے. جو دنیا میں آیا ہے اور ایک دن اسے ضرور دنیا سے جانا ہے، یہ یقینی چیز ہے. بس میں نے عرض کیا فکر تو اس بات کی کرنی ہے کہ کون کس حال میں اللہ کے ہاں جاتا ہے. دونوں واقعے میں نے آپ کو فضائل کی کتابوں کے سنائے ہیں کہ ایک اللہ کے بندے کی موت اس حال میں ہوئی کہ سجدے میں وہ اللہ سے جا کر ملا، اور ایک آدمی کی موت اس حال میں ہوئی کہ وہ مال کو گننے میں رہ گیا اور اپنے مال ہی کا حساب و کتاب میں رہ گیا. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات میں کتنے واقعات لکھے ہیں. شراب کا گلاس تو بھی پی اور مجھے بھی پلا، اور یہ گٹھر اتنے کا اور یہ اتنے کا، دو دو چار چار آنے کر کے آدمی دنیا سے جا رہا ہے. کیوں؟ کہ یہ کہا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کما تحیون تموتون وکما تموتون تحشرون، جیسے جیو گے ویسے مرو گے اور جیسے مرو گے ویسے ہی قیامت میں اللہ کے سامنے تمہاری پیشی ہوگی. زندگی اچھی تو موت اچھی اور زندگی خراب تو موت خراب. اس لیے اپنی موت کو اچھا بنانے کی فکر کرنی چاہیے، اور موت کو اچھا بنانے کی فکر کے لیے زندگی کو اچھا بنانے کی ضرورت ہے. دوسری چیز، دنیا سے تو سب کو جانا ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کسی کو نہیں بتایا کہ کون کب جائے گا اور کہاں جائے گا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی کو نہیں پتا کہ اس کی موت تو آئے گی، لیکن کب آئے گی اور کہاں آئے گی کسی کو نہیں پتا، یہ صرف اللہ جانتا ہے. آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے اور بڑی امیدیں لے کے نکلتا ہے، پتہ یہ چلتا ہے کہ نہیں فلاں صاحب نہیں آ رہے ہیں، ان کا جنازہ آ رہا ہے، نہیں جانتا. اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا ثلاثۃ ایام، دنیا کی زندگی 3 دن کی ہے. یوم مضی، ایک وہ دن ہے جو گزر گیا، ما فی یدک منہ شیء، جس کا کوئی سرا تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، جو گزر گیا گزر گیا. ساری دنیا کی دولت خرچ کر کے بھی جو گزرا ہوا دن ہے یا گزری ہوئی رات ہے، اگر ہم اس کو واپس لینا چاہیں یا اس کا کچھ وقت واپس لینا چاہیں تو نہیں مل سکتا. وَيَوْمُ غَدٍ، ایک آنے والا دن ہے جو ابھی آیا نہیں ہے، جس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے آئے گا نہیں آئے گا. بس ایک آج کا دن ہے فرمایا، اور اس ایک آج کے دن کے اندر بھی یہ حالت ہے کہ کتنے ہی اللہ کے بندے ہیں جو صبح میں سورج کا طلوع ہونا نہیں دیکھتے ہیں اور شام کو سورج غروب ہونے سے پہلے ان کی خود کی زندگی کا سورج غروب ہو جاتا ہے. کتنے ایسے ہیں جو رات کو یہ امید لے کر سوتے ہیں صبح اٹھیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے،
لیکن صبح نہیں ہوتی، صبح ہوتے ہوتے تو وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. تو کسی کو نہیں پتا کب آئے گی. اور یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا کرم ہے اللہ کا کہ اللہ نے بتایا نہیں. ہم میں سے اگر کسی سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کی کتنی عمر ہے تو شاید ہر ایک، آج کل تو بہت زیادہ ضروری ہو گیا، اس لیے ہر آدمی بتا دے گا صاحب میری ڈیٹ آف برتھ یہ ہے. کیا ہے؟ ڈیٹ آف برتھ یہ ہے، میری پیدائش کا سن، مہینہ، تاریخ، دن یہ ہے. لیکن اگر یہ پوچھا جائے کہ بھائی کتنی باقی ہے تو کوئی بتا سکتا ہے؟ اللہ کا ہر کام، اس کی ہر چیز مصلحت اور حکمت کے موافق ہوتی ہے، جس کو بندہ نہیں سمجھتا ہے. یہ بندوں کو نہ بتانا کہ کس کی موت کب آئے گی اور کہاں آئے گی، اس میں بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. اور اللہ بتا دیتے تو میرا جیسا تو ایک بھی نظر نہیں آتا، میرا جیسا تو ایک بھی نظر نہیں آتا. چلو سنا ہی دیتا ہوں تمہیں. ایک بادشاہ کا وزن بڑھ گیا. ذرا سونے والوں کو جگا دو کہ بادشاہ کا وزن بڑھ رہا ہے اور تم سو رہے ہو. ایک بادشاہ کا وزن بڑھ گیا. بہت علاج کیا، بہت علاج کیا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، کوئی فائدہ نہیں ہوا. بہت پریشان. دنیا کے دوا علاج بادشاہ تھے اپنے وقت کے. ایک دفعہ ایک صاحب کے بارے میں یہ سنا کہ وہ آواز لگاتے ہوئے گزر رہے ہیں کہ میرے پاس ایک ایسا علاج ہے کہ کتنا ہی موٹا آدمی ہو اس کا وزن کم کر دیتا ہوں. بادشاہ کو تو ایسے حکیم کی تلاش تھی. فوراً پکڑ کے دربار میں لے آئے، بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا. بادشاہ نے پوچھا تمہارے پاس کوئی دوا ہے ایسی؟ کہ ہاں علاج تو ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن علاج کو کرنے سے پہلے ذرا آپ کے نبض دیکھنا ہے، تبھی تو علاج ہوگا. حکیم لوگ پہلے نبض دیکھتے تھے ہاتھ پکڑ کے، جیسے ڈاکٹر لوگ ٹیسٹ کراتے ہیں آج کے، حکیم لوگ نبض دیکھتے تھے پہلے. انہوں نے بادشاہ کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے کہا بادشاہ سلامت، معاف کیجئے میں آپ کا علاج نہیں کر سکتا. ارے بھئی ابھی تو دعویٰ کر رہے تھے اور اب یہ کہہ رہو علاج نہیں کر سکتا. کہ ہاں جی میں نہیں کر سکتا. کیوں؟ کہ آپ کو علاج کرانے سے کوئی فائدہ نہیں، آپ کو علاج کرانے سے کوئی فائدہ نہیں. اس لیے کہ آپ کی زندگی تو ہے کل 40 دن کی، 40 دن بعد تو مر جاؤ گے، تو پھر کیا فائدہ 40 دن کے علاج کرانے سے؟ خوب کھاؤ پیو مزے کرو. اب بادشاہ پریشان کی کیا ہوا؟ یہ کہہ رہے 40، اور ان کا اگر میری بات کا یقین نہ ہو تو آپ مجھے یہیں دربار میں رکھیے، ایک کوئی کوٹھری مجھے دے دیجئے، میرے 2 وقت کے کھانے کا انتظام کر دیجئے. اگر آپ کو یقین نہ ہو، آپ صرف 40 دن کے مہمان ہیں، اس لیے آپ کو علاج کرنے سے کوئی 40 دن کے لیے کیا علاج کرانا، کیا خرچہ کرنا، کھاؤ پیو مزے کرو 40 دن زندگی کے باقی. بادشاہ نے کہا یار بات تو بڑی پکی کر رہا ہے. روک لیا اس کو. اب اس کو تو روک دیا، اب اس کے لیے تو دونوں ٹائم کا کھانا جا رہا ہے. اور بادشاہ سلامت گننے شروع ہو گئے. ارے 40 کہے تھے، اب تو 39 رہ گئے، ایک کم ہو گیا. پھر 2 دن کم ہوئے تو 38 رہ گئے. بادشاہ کے سامنے شاہی دسترخوان لگ رہا ہے، اعلیٰ قسم کی ویرائٹیاں دسترخوان پر لگی ہوئی ہیں، ہزاروں قسم کی نعمتیں شاہی دسترخوان پر ہیں، لیکن بادشاہ ہیں کہ کسی بھی نعمت کی طرف ہاتھ بڑھانے کو دل نہیں چاہ رہا. اب تو بادشاہ صرف اسی گننے میں رہ گئے. 38 رہ گئے، 37 رہ گئے، 36 رہ گئے، 35 رہ گئے، 34 رہ گئے. جب 39 پورے ہو گئے اور 1 دن رہ گیا تو سب رشتہ داروں کو بلا لیا. وصیت نصیحت جو بھی کرنا تھا، اپنا ولی عہد مقرر کرنا تھا، سب کچھ کرا دیا. اب 40واں دن آیا تو سوچنے لگے پتہ نہیں صبح ہوگی کہ شام ہوگی. اور دروازہ بجے تو فوری طور پر ایک دم یہ ہو کہ ملک الموت تو نہیں آ گئے. عجیب حال بادشاہ کا. اب جب 40 دن پورے ہونے لگے تو بادشاہ کو تو نہ نیند آئے اور نہ کوئی کھانا اور نہ پینا، کوئی چیز اچھی. 40 پورے ہو کر 41واں دن شروع ہو گیا. بادشاہ سوچے کہ کیا ہوا، ہو سکتا ہے کہ بھئی 1 آدھ دن
मलकुल मौत भूल गए हों, ऐसा हो सकता है क्या? वो तो यही सोचने लगा कि अरे भाई क्या मालूम, वो तो 40 दिन की बात थी, 41 हो गए, 42वां दिन शुरू हो गया। उसको बुलाया कि अरे भाई खुशी तो है कि 2 दिन बढ़ गए, लेकिन तुम्हारा तो दावा गलत हो गया। कहने लगे बादशाह सलामत, मेरी गलती माफ हो, आप मेरे साथ जो चाहें करें, लेकिन जरा साथ में अपना वजन भी करा लें। अब वजन कराए तो सारा तो इलाज हो चुका था 40 दिन के अंदर। तो ये भी अल्लाह का करम है, उसकी हिकमत कि अल्लाह ने किसी को बताया नहीं, वरना कोई ना तो भारी जानवर खाने को मिलता और ना कोई भारी आदमी मिलता, सेहतमंद आदमी का सारा खाना पीना खत्म हो जाता। ये सब अल्लाह, किसकी मौत कहां आएगी ये सब अल्लाह जानता है। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बड़े इमाम हैं, मदीने मुनव्वरा के अंदर मस्जिद नबवी में हदीस का दर्स दिया करते थे, हदीस का दर्स दिया करते थे। और इस बात की हमेशा तमन्ना थी, इस बात की हमेशा तमन्ना थी कि मदीने की मौत नसीब हो जाए, और अल्लाह ने सुन भी ली। जो आदमी अल्लाह से जैसी उम्मीद रखता है और जैसा गुमान रखता है, अल्लाह उसका गुमान पूरा फरमाते हैं। हदीस पाक में आता है, अना इंद ज़न्न अब्दी भी, मैं अपने बंदे के गुमान के साथ उसके साथ मामला करता हूं, गुमान के मुआफिक। उनकी नीयत थी कि मदीने की मौत, इसीलिए मदीने से बाहर नहीं जाते थे। बड़ा डर लगता था कहीं ऐसा ना हो कि मदीने से बाहर जाऊं किसी काम से और मेरी मौत आ जाए और मदीने की मौत नसीब ना हो। क्योंकि हदीस पाक में आता है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से अगर कोई आदमी इस बात का इख्तियार रखता है कि वो मदीने में मरे तो उसको मदीने में मरना है। इसलिए कि जो मदीने में मरा और जन्नतुल बकी में दफन हुआ, फरमाया ना उसकी कयामत में अल्लाह के दरबार में पेशी है और ना हिसाब व किताब है, वो तो नॉन स्टॉप जन्नत में चला जाएगा। अल्लाह हमें नसीब फरमा दे, नॉन स्टॉप जन्नत में जाएगा। बल्कि एक रिवायत का मजमून तो ये आता है कि जन्नतुल बकी का जो कब्रिस्तान है वो जन्नत में ऐसे खाली कर दिया जाएगा जैसे कि एक गिलास का पानी दूसरे गिलास में खाली कर देते हैं आप लोग। अल्लाह हमें नसीब फरमा दे। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु अल्लाह से दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती बिबलदि रसूलिक। ए अल्लाह मुझे अपने रास्ते की शहादत अता फरमा दे और अपने नबी के शहर की मौत अता फरमा दे। बज़ाहिर मदीने में रहते हुए दोनों चीजों का जमा होना बड़ा मुश्किल था, लेकिन अल्लाह ने शहादत भी अता फरमाई और मदीने की मौत भी अता फरमाई, और अल्लाह ने अपने नबी का पड़ोस भी अता फरमाया। हदीस में आता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब क़यामत कायम होगी तो सबसे पहले अपनी कब्र से मैं उठूंगा, अबू बकर और उमर मेरे साथ उठेंगे, जन्नतुल बकी जाएंगे और वहां के लोगों को अपने साथ लेंगे, तमाम मरहूमीन को। फिर जन्नतुल माला जो मक्के मुकर्रमा का कब्रिस्तान है, वहां वालों का हम इंतजार करेंगे और मक्के और मदीने के दरमियान में उनकी और हमारी मुलाकात होगी। और ऐसे लोगों के बारे में फरमाया कि बस अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जन्नत में दाखिल फरमा देगा। अल्लाह हमें इसका यकीन नसीब फरमा दे, अल्लाह हमें इसका यकीन नसीब फरमा दे। तो अर्ज कर रहा था, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बाहर भी नहीं जाते थे कि मदीने की मौत कहीं ऐसा न हो, नसीब न हो। एक दिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख्वाब में ज़ियारत हुई। सोचा मौका अच्छा है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा, अल्लाह के हबीब जरा मुझे यह मालूम हो जाता कि मेरी जिंदगी के कितने दिन बाकी हैं, ताकि कम से कम उम्रा तो जाके कर आता मक्के मुकर्रमा में जाकर, यह भी पता लग जाता कितने दिन बाकी है, मैं तो मदीने से निकल ही नहीं रहा हूं, न मालूम कब मौत आ जाए। आपने कोई ज़बाने मुबारक से जवाब नहीं दिया और इस तरह, नजर आ रहा है मेरा हाथ, 5 इस तरह करके आपने इशारा कर दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसी 5 उंगलियों से इशारा किया, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की आंख खुल गई। हैरान परेशान, क्या समझूं, 5 साल बाकी हैं, 5 महीने बाकी हैं, 5 हफ्ते बाकी हैं, 5 दिन बाकी हैं,
آپ نے تو 5 انگلیوں سے اشارہ کر دیا, زبان مبارک سے کچھ نہیں فرمایا. بڑا حیران. اس وقت میں محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ خواب کی تعبیر کے بڑے عالم تھے. اللہ نے بڑا ملکہ عطا فرمایا تھا. اپنے غلام کو بھیجا اور غلام سے جا کر یہ کہا کہ بھئی نام وام تو لینا مت کسی کو, اگر اصرار بھی کرے تو پھر دیکھی جائے گی بعد میں. ذرا محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر پوچھو کہ کسی آدمی نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے تو کیا تعبیر ہے, کیا سمجھا جائے اس سے. محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا یہ بتاؤ کس نے دیکھا ہے خواب. غلام نے کہا ایک آدمی نے دیکھا ہے. کہنے لگے ایک آدمی نے نہیں, یہ خواب کسی بڑے عالم نے دیکھا ہے, یہ خواب بتا رہا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ خواب کسی عام آدمی سے نہیں پوچھنا چاہیے اس کی تعبیر, جو تعبیر کے جاننے والے ہوں انہی سے پوچھنا چاہیے. کہنے لگے بھئی یہ تو کسی عام آدمی کا خواب ہے ہی نہیں, یہ تو کسی بڑے عالم کا خواب ہے, اور نام بتاؤ ورنہ تو نہیں تعبیر نہیں بتائی جائے گی. کہ ٹھیک ہے میں ابھی نام معلوم کر کے آتا ہوں. امام صاحب کے پاس آئے, کہنے لگے وہ تو کہہ رہے ہیں نام بتاؤ. کہنے لگے بھئی ٹھیک ہے جب ایسا مسئلہ ہے تو میرا نام لے دینا. آ کر غلام نے کہا کہ حضرت امام مالک نے خواب دیکھا ہے. کہنے لگے ہاں وہ دیکھ سکتے ہیں, یہ خواب وہ دیکھ سکتے ہیں. کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 انگلیوں سے جو اشارہ فرمایا وہ کسی 5 سال 5 مہینے 5 ہفتے کا نہیں ہے, بلکہ آپ نے قرآن کریم کی ایک آیت کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ تم مجھ سے یہ پوچھتے ہو میری موت کب آئے گی اور کہاں آئے گی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت. کہ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس کا کسی کو علم نہیں ہے سوائے اللہ کے. قیامت کب آئے گی, بارش کب برسے گی, کل کیا ہونے والا ہے, ماں کے رحموں میں کیا ہے, اور آدمی کی موت زمین کے کس حصے پر آئے گی. یہ اللہ کا کرم, اس کی حکمت ہے. اللہ تیسری چیز جس پر ساری دنیا کا اتفاق ہے, کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے دنیا میں کسی بھی مذہب اور ملت کا تعلق ہو اس سے, کہ جب آدمی دنیا سے جائے گا تو دنیا کی چیزوں میں سے کوئی چیز اپنے ساتھ لے کر نہیں جائے گا. اس پر سب کا اتفاق ہے. دنیا میں جتنے مذہب ہیں, جتنی ملتیں ہیں, جتنے دھرم ہیں, کسی بھی مذہب اور دھرم والے کا اس میں اختلاف نہیں ہے. لیکن یہ بات یاد رکھو, انسان کو اللہ نے محنتی بنایا ہے. انسان محنت کرتا ہے اور اس کی محنت 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک وہ محنت ہے جس محنت سے انسان کی ذات سے باہر کچھ بنتا ہے. ایک وہ محنت ہے جس محنت سے انسان کی ذات کے اندر کچھ بنتا ہے. باہر بننے والی چیزیں مکان ہیں, دکان ہیں, کارخانہ ہیں, فیکٹری ہے اور دنیا کے سارے پھیلے ہوئے سامان ہیں. یہ سب انسان کی محنتوں کا نتیجہ اور ثمرہ ہے. دنیا میں فیکٹریاں چل رہی ہیں, کمپنیاں ہیں, دنیا میں کارخانے ہیں, لاکھوں ہزاروں اللہ کے بندے اس میں کام کر رہے ہیں. یہ سب ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے. جو محنت آدمی کر کے باہر کی چیزیں بناتا ہے ان میں سے کوئی چیز آدمی کے ساتھ نہیں جائے گی. حتیٰ کہ اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو آپ سوچ رہے ہوگے کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کوئی چیز ساتھ نہیں جاتی. ہم نے تو جنے کتنے آدمیوں کو کفن کے 3 کپڑے پہنائے ہیں اور مستورات کو 5 کپڑے پہنائے ہیں. یہ تو جا رہے ہیں ساتھ میں. لیکن یاد رکھو حدیث پاک کا مضمون یہ بتاتا ہے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو مرد کو 3 کپڑوں میں کفن دیا جاتا ہے غسل کر کے,
عورت کو 5 کپڑوں میں کفن دیا جاتا ہے، لیکن نہ مرد کا کفن اس کے کام آتا ہے اور نہ عورت کا کفن اس کے کام آتا ہے۔ نیک آدمی کو جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں، اس سے سوال و جواب ہوتا ہے۔ جب وہ سوال و جواب کر کے واپس چلے جاتے ہیں، اگر یہ نیک آدمی ہے تو اس کا کفن اتار دیا جاتا ہے اور جنت کی اعلیٰ قسم کی پوشاک اور اعلیٰ قسم کا جوڑا اسے پہنا دیا جاتا ہے۔ تو نیک آدمی کے بھی کفن کام نہیں آیا وہاں تو، اور خدا نہ خواستہ اگر گناہگار ہے، سیاہ کار ہے، اللہ کا نافرمان ہے، مقصد زندگی کو بھلا کر اور اپنی ذمہ داریوں کو بھلا کر زندگی بسر کری ہے، تو اس کا بھی کفن کھینچ کر اتار دیا جاتا ہے اور تارکول کا اور جہنم کی آگ کا لباس اسے پہنا دیا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو نہ نیک کے کام آیا کفن اور نہ کسی برے کے کام آیا۔ یہ تو گھر سے لے کر اور قبر میں مٹی ڈالے جانے تک اور قبر کو ڈھکنے تک بے پردہ نہ رہے جسم، پردے میں رہے، حیا اور شرم کے ساتھ قبر میں دفن کر دیا جائے۔ اس لیے کفن کے 3 یا 5 کپڑے ہیں، ورنہ یہ کفن بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے جو چیزیں باہر بنتی ہیں ان میں سے کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے حکمران، محلات تعمیر کیے، قلعے بنائے، دنیا جمع کری انہوں نے، لیکن جب دنیا سے گئے تو خالی ہاتھ چلے گئے، کوئی چیز اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے۔ ہم بھی اسی طرح سب کچھ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ لیکن محنت کا دوسرا رخ یہ ہے، آدمی محنت کرتا ہے، اس کے اندر ایمان بنتا ہے۔ آدمی محنت کرتا ہے، اس کی نماز بنتی ہے۔ آدمی محنت کرتا ہے، اس کے اندر قرآن بنتا ہے، قرآن یاد کرتا ہے، جسے حافظ قرآن ہیں، قرآن اس کے سینے میں محفوظ ہے۔ دیکھو آپ، جو چیزیں محنت کر کے اندر بنائی جاتی ہیں ان چیزوں کا کیسا عجیب معاملہ ہے۔ یہ دنیا میں بھی ساتھ ہیں اور دنیا سے جائیں گے تب بھی ساتھ ہیں، تب بھی ساتھ ہیں، اور دنیا کی چیزیں دنیا میں بھی ساتھ نہیں ہیں۔ سیٹ صاحب دکان سے، کارخانے سے، فیکٹری سے گھر آتے ہیں تو کارخانہ ساتھ نہیں آتا گھر پہ، دکان ساتھ نہیں آتی بازار سے، اور اگر گھر سے دکان جاتے ہیں تو گھر ساتھ نہیں جاتا۔ تجوری میں اگر مال رکھا ہوا ہے تو تجوری ہر وقت ساتھ نہیں جاتی۔ تو دنیا کی چیزیں تو دنیا ہی میں ساتھ نہیں رہتی ہیں، تو یہ آخرت میں دنیا سے جائیں گے تو کب سے ساتھ جائیں گے؟ لیکن اگر کوئی قرآن کا حافظ ہے تو قرآن اس کے سینے میں محفوظ ہے۔ کسی کے دل میں ایمان ہے تو ایمان اس کے دل میں ہمیشہ موجود ہے، چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی رہے، ایمان اس کے ساتھ ہے، نماز اس کے ساتھ ہے، قرآن اس کے ساتھ ہے، اللہ کی یاد اس کے ساتھ ہے، جنت کا شوق اس کے ساتھ ہے، جہنم کا خوف اس کے ساتھ ہے، اللہ کی رضا کے کام اس کے ساتھ ہیں۔ جو عمل بھی یہ کرے گا اس کا عمل اس کے ساتھ ہے۔ تو یہ اعمال دنیا میں بھی ساتھ ہیں، اور جب دنیا سے جائیں گے تو انشاءاللہ یہ سب اعمال ساتھ جائیں گے، اور قیامت میں یہی اعمال کام آئیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ ہم انصاف کی ترازو قائم کریں گے قیامت میں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، بنی آدم کے اعمال بھی تولے جائیں گے اور اس کے اقوال بھی تولے جائیں گے۔ زبان سے کچھ کہا ہوگا تو وہ بھی تولا جائے گا، اور عمل سے کچھ کیا ہوگا تو وہ بھی تولا جائے گا۔ اس کا عمل اس کے ساتھ جائے گا، اس کا کلمہ بھاری ہو کر اس کی مغفرت کرائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا وہ کبھی کبھی وہ مغفرت کرا دے گا، کبھی کسی قبر کو اور کسی جنازے کو مٹی دینا وہ کام آ جائے گا، کبھی اللہ کا نام لینا کام آ جائے گا، کبھی کسی کے ساتھ احسان کر دینا اور معاف کر دینا کام آ جائے گا۔ اسی لیے تو روایت میں آتا ہے، بڑی عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے قیامت کے میدان میں، اور اس بندے سے یہ کہیں گے کہ کہاں ہیں تمہارے اعمال؟ چنانچہ اس کے اعمال کا دفتر نکالا جائے گا، گناہوں سے پر ہوگا، گناہوں سے پر ہوگا، اس کو اپنی ہلاکت کا یقین ہو چکے گا، کیا بنے گا میرا؟ بڑا پریشان۔ اللہ تعالیٰ اس کو بلا کر یہ کہیں گے گھبرائے مت،
تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، تیرا ایک عمل ہمارے پاس ہے. یہ کہے گا میرا کون سا عمل آپ کے پاس ہے؟ میرے اعمال میں تو مجھے کچھ نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور اسے یاد دلائیں گے، دیکھ ایک موقع ایسا تھا، تو گھر آیا تو تیری بیوی نے کوئی غلطی ایسی کر دی جس کی وجہ سے تجھے غصہ آ گیا، جس کی وجہ سے تجھے غصہ آ گیا، اور اس وقت تو اس غلطی پر جو چاہے اس کو سزا دے سکتا تھا، لیکن اس نے اپنی غلطی پر تجھ سے کہا کہ جی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو. تو نے دنیا میں اسے ہماری بندی سمجھ کر معاف کیا تھا، جا آج ہم تجھے اپنا بندہ سمجھ کے معاف کرتے. یہ درگزر کرنا، معاف کر دینا بہت بڑا عمل ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے عین سنت ہے. آپ نے اپنے دشمنوں کو کیسے معاف کیا؟ جنہوں نے آپ کو ستایا، آپ کی کمر پر اونٹ کا اوج لا کے رکھا، آپ کے دندان مبارک شہید کرائے، آپ کے سر میں خود کی کڑیاں گھسیں، آپ گڑھے میں گر گئے احد کے میدان میں، طائف کے میدان میں کیا آپ کو ستایا گیا. اللہ اکبر. ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام گھر میں موجود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی سے کہنے لگی مدینہ منورہ کے اندر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو مشرکین مکہ نے جو تکلیفیں پہنچائی ہیں، آپ کو کچھ اس میں سے یاد ہے یا آپ بھول گئے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ تیری قوم نے طائف میں جو مجھے ستایا ہے وہ بھلانے سے بھی نہیں بھولا جاتا ہے. وہ خون جس کا ایک قطرہ ساتوں زمین اور آسمان اور اس کے درمیان میں جو کچھ ہے ان سب سے زیادہ قیمتی ہے، اس کے جاری ہونے سے آپ کی جوتیاں مبارک لہو لہان ہو رہی ہیں، زمین طائف کی رنگین ہو رہی ہے، آپ کے کپڑے پھٹ رہے ہیں، آپ پر پتھر مارے جا رہے ہیں، آپ کو دھکا دیا جا رہا ہے، آپ گر جاتے ہیں تو آپ میں اٹھنے کی سکت نہیں ہے، آپ کو زبردستی اٹھایا جاتا ہے اور پھر آپ کو دھکا دیا جاتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں مجھے تم مارتے رہو، میرے اوپر پتھروں کی بارش کرتے رہو، لیکن کم سے کم جو دعوت میں لے کر آیا ہوں، جو اللہ کی بڑائی کی بات تم سے کہہ رہا ہوں، جو اللہ کی توحید کی بات تم سے کہہ رہا ہوں، وہ تو سن لو. کم سے کم پتھر مارتے رہو لیکن بات تو سن لو. لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں تھا، یہاں تک کہ آسمانوں پر فرشتوں کی جماعت کو ترس آ گیا. کیا ہو رہا ہے زمین پر جس کی وجہ سے کائنات بنائی گئی، آج اس کے اوپر پتھروں کی بارش ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے فرشتوں نے اجازت چاہی کہ آپ کی اجازت ہو تو ہم مدد کر دیں جا کر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، اگر میرا نبی تم سے مدد چاہے تو مدد کر دو جا کر، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جو بھی کاروائی میرے نبی کی مدد کے لیے یا قوم کی ہلاکت کے لیے تم کرنا چاہتے ہو، اس کو کرنے سے پہلے اور اس کاروائی کو شروع کرنے سے پہلے ذرا میرے نبی سے پوچھ لینا کیا کرنا ہے. ہائے ہائے، جب فرشتوں کو انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو فرشتوں نے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. آپ ایسے لوگ پیدا کر رہے ہیں جو دنیا میں ایسے کام کریں گے غلط. آپ کی تحمید اور تسبیح اور توحید بیان کرنے کے لیے تو ہمیں بہت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. اللہ تعالیٰ آج بھی یہ بتانا چاہتے تھے تم جا رہے ہو میرے نبی کی مدد کے لیے، لیکن تم نہیں جانتے ہو میرے نبی کے اخلاق کتنے بلند ہیں. اس لیے طائف میں کاروائی شروع کرنے سے پہلے ذرا میرے نبی سے پوچھ لینا. فرشتے آتے ہیں، ہواؤں کا فرشتہ، پہاڑوں کا فرشتہ، آپ جو حکم فرمائیں. آ کر سلام کیا اور آ کر یہ کہا ہم آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے
فرمایا تھا کہ ذرا پوچھ لینا میرے نبی سے. آپ فرمائیں تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دیں اور ابھی ان کی چٹنی بن جائے گی. آپ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں, میں رحمت بن کر آیا ہوں, ان کے لیے زحمت بن کر نہیں آیا. یہ نہیں مانیں گے. ان کی نسلوں میں اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اللہ کی توحید کے قائل ہوں گے, میری رسالت کے قائل ہوں گے اور دین کا کام کرنے والے ہوں گے. یہ اخلاق, یہ درگزر آپ کا ایمان والوں کے ساتھ نہیں تھا, یہ ان دشمنوں کے ساتھ تھا جنہوں نے آپ پر پتھر مار مار کر آپ کے جسم مبارک کو چھلنی بنا دیا تھا. تو اپنوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا آپ کا جب غیروں کے ساتھ آپ کے یہ اخلاق تھے. چنانچہ اسی طائف کی اس قوم سے, قبیلہ ثقیف سے ایک نوجوان آیا جس کی محنت کے نتیجے میں یہ سارا ہندوستان, جو کہ آج بہت چھوٹا ہے, کسی زمانے میں بہت بڑا تھا, آس پاس کے تمام مالک اس میں داخل تھے, ان کی محنت کے نتیجے میں اللہ نے ہمیں آپ کو ایمان دیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, دوستو, بزرگوں, یہ درگزر بہت بڑی چیز ہے. تو قیامت میں نے عرض کیا کہ یہ اعمال آدمی کے تولے جائیں گے, یہ اعمال کے ذریعے سے آدمی کامیاب ہوگا. جو چیزیں اندر بنتی ہیں وہ ساتھ جائیں گی, جو باہر بنتی ہیں وہ ہی نہیں جائیں گی. اب اندر یہ چیزیں بنیں گی کیسے؟ جیسے دنیا کی چیزوں کو محنت کی ضرورت ہے, اسی طرح اندر بھی کچھ بننے کے لیے محنت کی ضرورت ہے. انسان بن جائے, اس کو مقصد زندگی یاد آ جائے اور اپنے مقصد زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی بسر کرنے والا بن جائے. اللہ نے ہر زمانے میں انبیاء علیہم السلام کو بھیجا اور اخیر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے مبعوث فرمایا. ہر نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہر نبی جس دائرے کے اندر بھیجا جاتا ہے, جس علاقے میں بھیجا جاتا ہے, اس علاقے میں, اس دائرے میں رہنے والے ایک ایک فرد تک اللہ کی بات پہنچ جائے, اس کا نظام قائم کرنا اور اللہ کی بات کو پہنچانا یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں, اللہ کے نبی علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے, ان کی عمریں بہت لمبی, ان کے زمانے بہت لمبے لمبے, اور ان کی دائرے محنت بہت چھوٹا سا, کوئی علاقے کے لیے, کوئی صوبے کے لیے, کوئی کسی خطے کے لیے. ایک طرف جو ہے ابراہیم علیہ السلام کام کر رہے ہیں, ایک طرف لوط علیہ السلام کام کر رہے ہیں اسی زمانے میں, ہارون علیہ السلام بھی ہیں, موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں, اسماعیل علیہ السلام بھی ہیں, اسحاق علیہ السلام بھی ہیں. ان کا علاقہ یہ ہے, ان کا علاقہ وہ ہے. لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے, آپ کو قیامت تک کا زمانہ دیا گیا, اعلان کر دیا آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا, آپ آخری نبی ہیں, آپ پر نبوت کو مکمل کر دیا گیا, نبوت کامل ہو گئی. آپ خاتم النبیین ہیں, آپ کی امت کے بعد اب اخیر تک کوئی امت نہیں آئی. آپ کا لایا ہوا دین, آپ کی لائی ہوئی شریعت قیامت تک چلے گی, چاہے زمانہ کتنا ہی ترقی کر جائے, سائنس کتنی ہی ترقی کر جائے, لیکن کامیابی کے لیے آپ ہی کا طریقہ ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ توریت کے کچھ اوراق لے کر آئے اور اللہ کے نبی سے کہنے لگے, اللہ کے نبی بڑی اچھی باتیں ہیں اس کے اندر, اور پڑھنا شروع کر دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب چہرہ دیکھا اللہ کے نبی کا تو وہ تو سرخ ہو گیا اور کہنے لگے, عمر ذرا اللہ کے نبی کے چہرے کو تو دیکھ لو. اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرہ دیکھا تو آپ تو غصے کی وجہ سے بالکل ایسے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے جیسے انار کے دانے نچوڑ دیے ہوں آپ کے رخسار مبارک پر, غصے میں آپ کا چہرہ ایسا سرخ ہو جاتا تھا. اور آنکھ رکھ دیے اور آپ نے فرمایا, عمر کیا سمجھتے ہو, یہ توریت کے اوراق یہ منسوخ شدہ, جس نبی پر یہ توریت اتری ہے اگر وہ نبی بھی آج دنیا کے اندر آ جائیں, لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی, تو ان کو بھی میری اتباع کیے بغیر کامیابی نہیں مل سکتی. اللہ کے نبی کی لائی ہوئی شریعت, آپ کا لایا ہوا دین قیامت تک چلے گا. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی عمر شریف بہت تھوڑی سی, 63 سال, اور اس میں بھی 23 سال اعلان نبوت سے پہلے کے گزر گئے.
40 سال گزر گئے اعلان نبوت سے پہلے کے، کل بچے 23 سال. 23 سال کا کوئی عرصہ ہے، سارا عالم ہے، قیامت تک کا زمانہ ہے، آخری قیامت تک کے آنے والے لوگوں تک اللہ کی بات کو پہنچانا ہے. کیسے نظام قائم ہو؟ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں لمبے سے لمبا سفر تبوک کا، اس کے آخری کوئی سب سے لمبا سفر آپ کا تبوک کا ہوا. بس آخرت میں تو دنیا سے آسمانوں کے اوپر تو آپ معراج میں تشریف لے گئے، وہاں تو کوئی جا ہی نہیں سکتا، لیکن دنیا میں آپ کا آخری سفر جو بالکل ایسا لمبا ہوا ہے بس وہ تبوک کا ہوا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات قیامت تک کیسے پہنچے اور ساری دنیا کے انسانوں تک کیسے پہنچے، اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس امت کے کندھوں پر رکھی اور اس امت کا مقام بڑھا دیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. کہ اب یہ کام تم کرو گے، ذات نبوت کے بعد کار نبوت کو نہج نبوت پر کرنا، یہ اس امت کی سب سے بڑی اور سب سے اہم ذمہ داری. صحابہ نے ذمہ داری کو سمجھا، پہلے دن سے آپ نے یہ سبق اس امت کو سکھایا تھا. نہ ایمان کے علاوہ نہ نماز تھی، نہ روزہ تھا، نہ زکوٰۃ تھی، نہ حج تھا. جو بھی ایمان کے دائرے میں آتا تھا سب سے پہلے اس کو دعوت کا سبق سکھایا جاتا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ داخل ہوئے ایمان میں، کام بتا دیا، وہ محنت کر کے لوگوں کو لے کر آئے. اور کوئی داخل ہوا تو فیل دوسی آئے ایمان میں داخل ہوئے، آپ کو کام بتا دیا، اگلی مرتبہ آئے تو 80 گھرانوں کو لے کر آئے. ہر ایک کو دعوت کے کام پر کھڑا کیا تاکہ یہ امت بھول نہ جائے کہ ایمان کے بعد میں اس کا مقصد زندگی کیا ہے اور اس کی ذمہ داری کیا ہے. اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے. صحابہ کرام نے اس سبق کو اتنا پختہ یاد کیا اور صحابہ کرام اس طرح دنیا میں پھیلے ذمہ داری کو لے کر کہ دنیا کے چاروں کونوں میں صحابہ نے اپنے قبریں بنوا دی. کوئی کہیں مرا، کوئی کہیں مرا، کسی کی قبر کہیں بنی، کسی کی کہیں قبر بنی. میرے بھائیوں دوست بزرگوں، یہ اہم ذمہ داری ہے ہماری، اپنی ذات سے اللہ کے دین پر چلنا اور اس دین کو لے کر ساری دنیا میں پھرنا اور ساری دنیا کے اندر جانا. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. آج امت اسے بھول چکی ہے. آج تجارت کے لیے سفر کرنا، آج مال کمانے کے لیے سفر کرنا، آج محنت مزدوری اور ملازمت کے لیے دوسرے ملکوں میں جانا، یہ خوب سمجھ میں آتا ہے. اور 1-2 دن کے لیے نہیں، 4 مہینے اور 6 مہینے کے لیے نہیں، 2-2 سال، بلکہ لوگوں کو زندگیاں ہو گئیں یورپ اور امریکہ میں اور دوسرے ممالک کے اندر، اور کوئی ان پر کوئی ان کی طبیعت پر کوئی اثر نہیں ہے. ماں سے بھی دور ہیں، باپ سے بھی دور ہیں اور رشتہ داروں سے بھی دور ہیں، لیکن اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو، اس کے لیے دنیا کے 4 کونوں میں جانا ابھی سمجھ میں نہیں آتا ہے. میرے بھائیوں دوست بزرگوں، یہ دعوت آج دنیا کا جو باطل ہے وہ دعوت کے نہیں ہونے کی وجہ سے غالب ہے، لیکن جب دعوت عام ہوگی اللہ تعالیٰ دنیا کے باطل کو مغلوب کرے گا اور اللہ ایمان والوں کو سربلند کرے گا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم پکے ایمان والے ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں سربلند رکھے گا. اور پکے ایمان والے اس وقت ہوں گے جب مسلمان ایمان کی دعوت کو لے کر پوری دنیا میں چلے گا. اس لیے میرے بھائیوں دوست بزرگوں، اب تک کی اپنی غفلت پر تو ندامت کے آنسو بہائیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے. ہم نے بہت بڑی غفلت کری. جو جان اللہ نے اس لیے دی تھی کہ اس جان کو لے کر اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند کریں، جو مال اللہ نے اس لیے دیا تھا کہ اس مال کو لے کر ہم دنیا کے اندر چلیں پھریں اور اللہ کے دین کی محنت کریں، دنیا کے پاس آج میرے بھائیوں دوست بزرگوں دنیا میں لوگ معمولی چیزوں کو لے کر پھرتے ہیں. کیا کام کرتے ہو؟ سب ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں. یہاں کا مال وہاں، ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک علاقے سے دوسرے علاقے. سبزی والے محلوں میں پھرتے ہیں، برتن والے محلوں میں آواز لگاتے ہیں، جوتے چپل والے محلوں میں آواز لگاتے ہیں اور ان کا مال بک جاتا ہے. حالانکہ شو روم کے مقابلے میں ان کا مال اتنا بڑھیا نہیں ہوتا ہے. یہ گھٹیا قسم کی چیزیں جب بک جاتی ہیں اور لوگ خرید لیتے ہیں، میرے بھائیوں دوست بزرگوں، اگر یہ مسلمان ایمان کی آواز لگائے گا گھر گھر جا کر،
گلی گلی جا کر، شہر شہر جا کر، قریہ قریہ جا کر، ملک ملک جا کر، اور دنیا کے 7 اقلیم میں اور 7 بر اعظموں میں جا کر اللہ کی بات کہے گا. یہ تو بات سب سے اونچی ہے، یہ کام سب سے اونچا ہے، اور یہ دین سب سے اونچا ہے. تو انشاءاللہ اللہ گھر گھر میں دین کو پہنچا دیں گے. آج ہمارے گھر دنیا کی چیزوں سے بڑے آباد ہیں، دنیا کی تمام چیزیں گھروں میں ملیں گی، اس لیے کہ اس لائن کی محنت ہو رہی ہے. لیکن گھر ایمان سے خالی ہیں، نماز سے خالی ہیں، قرآن سے خالی ہیں. آج کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اتنا بھی پڑھے ہوئے نہیں ہیں جس سے کہ نماز صحیح ہو جائے. ایمان کا بول، کلمہ بھی ٹھیک سے یاد نہیں ہے ان کو. نماز کا طریقہ انہیں معلوم نہیں ہے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. جب جماعتیں گشت کرتی ہیں جھوپڑ پٹی کے اندر اور وہاں سے لوگوں کو لے کر آتے ہیں، کوئی یہ کہتا ہے زندگی میں پہلا سجدہ کیا ہے، 20 سال میں پہلی مرتبہ پیشانی زمین پر ٹکائی ہے اللہ کے سامنے. کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نے تو اذان ہی پہلی مرتبہ سنی ہے اور میں نے تو نماز ہی پہلی مرتبہ پڑھی ہے. باوجود کوشش کرنے کے کلمے کے الفاظ زبان سے نہیں نکلتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ لوگ بھی قیامت میں اللہ کے سامنے ہوں گے اور ہم بھی اللہ کے سامنے ہوں گے. کیا جواب دیں گے؟ دنیا کے ملکوں کی کارگزاری سنو. دنیا منتظر ہے کوئی ہمارے پاس ایمان لائے، قرآن لائے، دین لائے، ہمیں سچا اور صحیح راستہ دکھائے. ایک طرف میں صحابہ کے جان و مال کے بے حیثیت ہونے نے ان کی نظر کے اندر سارے عالم میں دین کو زندہ کیا تھا. بڑے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہماری نظر کے اندر ہمارا جان و مال قیمتی ہے، ہم اسی میں لگ کر بیٹھ گئے تو آج اللہ کا دین دنیا سے مٹ گیا ہے. اب تو یہودی علماء جن کے پاس منزل من السماء جو دین ہے توریت اور انجیل کا، جس میں تحریف ہو چکی ہے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، جنہوں نے سب کچھ بدل ڈالا ہے، وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ مسلمان نے اپنے دین کو لے کر سفر کرنا شروع کر دیا ہے، اللہ اسلام کو دنیا میں غالب کر کر رہے گا. ہم سمجھ ہی نہیں رہے اس بات. اگر نماز ہی زندہ ہو جائے نا، نماز ہی، یہ کلمہ نماز کی محنت، کیا مطلب خالی کلمہ نماز کی محنت نہیں ہے، پورے دین کی محنت ہے کلمہ نماز کی آڑ کے اندر. اگر نماز ہی 100% زندہ ہو جائے. ایک جماعت کے ملک میں کام کر رہی تھی، ایک آدمی آتا چلا جاتا، ایک آدمی آتا چلا جاتا. ایک دن انہوں نے روکا، آپ کون ہو؟ آتے ہو، بیٹھتے ہو، چلے جاتے ہو. کہنے لگے کہ میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، پھر بتاؤں گا کہ میں کون ہوں. کہنے لگے تم لوگ کیا کرنے آئے ہو؟ کہ ہم لوگ دین کے کام کے لیے آئے ہیں. کہنے لگے بہت اچھی بات ہے. پھر اس نے یہ کہا، ایک سوال اور کیا کہ یہ بتاؤ تمہارے یہاں نمازی کتنے ہوتے ہیں؟ تو ہر ایک نے بتایا کہ ہمارے یہاں اللہ کا شکر ہے. کہنے لگے نہیں، یہ بتاؤ فجر میں کتنے ہوتے ہیں اور جمعے میں کتنے ہوتے ہیں؟ تو جمعے کے نمازی بھی بتائے جماعت نے اور فجر کے نمازی بھی بتائے جماعت نے کہ فجر میں اتنے ہوتے ہیں، جمعے میں اتنے ہوتے ہیں. اس نے کہا اب میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں اور تمہیں 2 باتیں کہوں گا. کہنے لگا میں توریت جدید اور توریت قدیم دونوں کا عالم ہوں. جس میں تحریف ہو چکی ہے اس کا بھی عالم ہوں اور جو تحریف شدہ نہیں ہے میں اس کا بھی عالم ہوں. اب میں تمہیں 2 باتیں کہتا ہوں آسمانی کتابوں کی. جب مسلمان نماز پر اتنے اہتمام کے ساتھ آ جائے گا کہ جتنے نمازی جمعے کی نماز میں ہوتے ہیں جب فجر کی نماز میں ہونے لگ جائیں گے تو مسلمان سے بڑا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. اور دوسرے یہ خوشخبری تمہیں سناتا ہوں، جب مسلمان اپنے دین کو لے کر دین کی محنت کے لیے اپنا گھر چھوڑ دے گا تو سمجھ لو کہ دین کے غالب ہونے کا وقت آ گیا ہے. یہ اغیار کہہ رہے ہیں، یہ اہل باطل کہہ رہے ہیں. اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگو، ہماری ذات پر تو افسوس ہے، اللہ کی مددوں کو، آسمانی باتوں کو جتنا آج مسلمان نہیں جان رہا، اہل باطل جان رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں. اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگو، اب تک کی غفلت کو تو اللہ معاف فرمائے، توبہ اور استغفار کریں اور یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ آئندہ اللہ کی دی ہوئی جان اور اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے دین کو زندہ کرنے اور دین کو سارے عالم میں پھیلانے کی محنت میں انشاءاللہ صرف کریں گے اور اس کام کو اپنا کام بنا کر اور اپنی زندگی کا مقصد بنا کر جئیں گے انشاءاللہ. کہو انشاءاللہ. اب بالکل سکون اور وقار کے ساتھ جس طرح آپ بیٹھے ہیں اس طرح آپ بیٹھے رہیں. ہم درخواست کریں گے سب سے پہلے ہمارے وہ علماء کرام جو ماشاءاللہ اصل انبیاء کے وارث ہیں اور اللہ نے ان کو قرآن و حدیث کا علم دیا ہے اور ماشاءاللہ وہ بعض ایسے ہیں جو 2 سال لگا چکے، تیسرے سال کی تیاری میں ہیں.
بعض ایسے ہیں جو سال لگا چکے ہیں اور دوسرے سال کی تیاری میں ہیں. عالم چونکہ عالم کا ذمہ دار ہے، اس لیے پورے عالم میں ایک سال اپنے ملک میں، ایک سال عرب ملک میں اور ایک سال دیگر ممالک کے اندر، تاکہ سارے عالم میں اس کے لیے کام کرنا اور سارے عالم کی فکروں کو لے کر چلنا آسان ہو جائے. اس کے لیے علماء کے 3 سال ہیں، آج سے نہیں، بڑے حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے زمانے سے یہی دعوت اور یہی محنت ہے. اس کے لیے ہم پہلے علماء کرام سے گزارش کریں گے، جن کا دوسرا سال لگ گیا وہ تیسرے سال کے لیے، اور جن کا 1 سال لگ گیا ملک میں وہ دوسرے سال کے لیے کھڑے ہو کے فرماؤ، اور کوئی نہ اٹھے. باقی بات بعد میں ہوگی انشاءاللہ. سکون و وقار کے ساتھ بیٹھے رہیں. اللہ بہت قبول فرمایا. کھڑے ہوں علماء کرام، فرمائیں. علماء کرام بتائیں پہلے، اس کے سارے مجمع کی تشکیل ہوگی. فرمائیں. ماشاءاللہ اللہ بہت قبول فرمائے. علماء کرام ماشاءاللہ اس علاقے میں بہت ہیں، اللہ نے بڑا نوازا ہے، خزانہ ہے علماء کرام کا یہاں. اللہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ اللہ کے لیے چلت پھر ذرا سی دیر کے لیے روک دو. دیکھو 5 مہینے بیرون 5 مہینے. ماشاءاللہ کرنول سے کئیوں جماعتیں ہیں، 50 سے قریب جماعتیں بنی ہوئی ہے. ماشاءاللہ رخلی ہوئی جماعتیں بھی 15 جماعتیں ہیں. بتائیے جلدی بتائیے. بیرون 5 مہینے کے لیے جو اس اجتماع سے ماشاءاللہ تشریف لے جا رہے ہیں، افراد تیار ہو کر آئے ہوں، جماعتیں ہوں، جو بھی ہوں، کھڑے ہو کے فرماؤ. سارے عالم میں جانا ہے ماشاءاللہ. امریکہ جانا ہے، یورپ جانا ہے، افریقہ جانا ہے، آسٹریلیا جانا ہے، برازیل، ساؤتھ امریکہ، ہر جگہ جانا ہے انشاءاللہ. تیار ہے نا بھائی انشاءاللہ؟ جلدی بتائیے، ذرا کھڑے ہو کے فرماؤ. دیکھو فوری بتاؤ بھائی. ماشاءاللہ کرنول تو خزانہ ہے بیرون کے لیے. بھائی ماشاءاللہ جماعتیں تیار ہو کر آئی ہوں گی نا، یا افراد ہو آ کے ہوں بھائی اجتماع ہو رہا ہے کرنول میں. کہاں سے ہے؟ جماعتیں بنی ہوئی ہو ماشاءاللہ. جو جماعتیں ماشاءاللہ بنی ہوئی ہیں، جن کے عزائم کر رکھے ہیں آپ نے. مدینہ حلقے سے ایک جماعت ماشاءاللہ کرنول. بتاؤ بھائی کڑپا والے بھی بتائیے ماشاءاللہ کہاں ہیں؟ ان کو دو مائک دو. ادھر آؤ، ادھر آؤ، یہاں آؤ. ایک ایک تعلقے کا نام لو، ایک ایک منڈل کا نام لو. بھائی ساتھی لکھا ہے میں اور آگے بڑھیا. ہاں نندی کوٹکور سے ایک جماعت لکھ لو. جی اور آگے بڑھو. نندی کوٹ کی جماعت، ویلگوڑ سے ایک جماعت، حافظ غفار صاحب ویلگوڑ سے ایک جماعت. اور بولو بھائی. سنو کیا خرچہ ہے، کون سا مہینہ ہے؟ اچھا پگڑیال سے ایک جماعت، پراتا کوٹا سے 5 مہینے کی 5 مہینے کی جماعت میں بتاؤ بھائی ساتھی. بھائی پوچھو نا کیا خرچہ اور کون سا مہینہ. بلال حلقے سے کب نکل رہے؟ اپریل میں. خرچ کیا ہے تمہارا؟ 1.5 لاکھ روپے خرچ ہے. بس ٹھیک ہے. اور بولو بھائی ساتھی. آہستہ آہستہ آپ آہستہ آہستہ بولو، بہت چیخنے کی ضرورت نہیں. جی بولو. ہاں کلور حلقے سے کب ہے؟ رمضان کے بعد. کیا بعد رمضان. خرچہ پوچھو. خرچ کیا ہے آپ کا؟ 1 لاکھ روپے. 1 لاکھ میں شادی کر رہے کیا تم لوگ؟ مکان بنا رہے 1 لاکھ میں؟ تو 5 لاکھ 3 لاکھ کھلا خرچ بولو نا. اتنے سخی لوگ ہو رحمت کر. عالم سے ایک جماعت کب؟ رمضان کے بعد. فرماؤ. خرچ کیا ہے؟ 1.5 لاکھ روپے خرچ. خرچ مت کھلے خرچ کے ساتھ. واہ واہ. کیا نام ہے آپ کا؟ بہت مبارک. دیکھو آتما کوڑ والوں نے ہمت کی نا. مستورات کی بھی ایک جماعت بناؤ کھلے خرچ کی. اور بناؤ. بتاؤ بے ساتھی. پہلے سے ترتیب بنی ہے بتائیں. ماشاءاللہ بہت مبارک. دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں. بولو انیس بھائی کیا کہہ رہے ہیں. کہاں سے بھائی؟ نندیال کا ہے. نندیال پولیوینزلا کڑپا. ارے نندیال والے کہاں ہیں؟ نندیال نہیں آئے نندیال والے یہاں. ان کا اجتماع کہیں اور ہے کیا نندیال والوں کا؟ ماسٹر صاحب کہاں ہیں؟ کتنی جماعتیں کل نندیال سے؟ 10 جماعت بیرون کے لیے. اللہ قبول فرمائے. اللہ پاک قبول فرمائے، آسان فرمائے. ایسے بولو نا ہمت کے ساتھ. اچھا ذمہ دار نہیں ہے آپ بھی کھڑے ہو کے لکھا سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے یہ جماعت ہے. ہمارے حضرت نے کہا ہمیں ضلع سے نہیں چاہیے، ماہانہ جوڑ کے حلقے سے بھی نہیں چاہیے، ہمیں تو مسجدوں سے جماعت چاہیے. آپ خوش ہو رہے ہیں 10 جماعت دے کر. کتنی مسجدیں ہیں تمہارے یہاں نندیال میں؟
کرنول میں کتنی مسجد ہے؟ تو بتاؤ آپ 150 مسجد کی 150 جماعتیں دے دو. سال بھر میں ایک جماعت بیرون کی دینا ہے. اب تو ہمارے حضرت کہہ رہے ہیں خاندان کی جماعت چاہیے. کھڑے ہو کے بولو کون بنائے گا اپنے خاندان کی جماعت؟ مستورات کی جماعت، خاندان کی جماعت. حلقہ ادریس سے ایک جماعت. ہاں حلقہ ادریس سے حلقہ چلے گا، لیکن آپ مسجد پر آؤ. آپ بولو. اچھا دیکھو آپ حوصلہ دکھاؤ گے نا، آپ ابھی ارادہ کر لو تو اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے. مہینے 15 دن 2 مہینے میں جماعت بن جائے گی، چلے جائے گی. حلقہ الیاس سے ایک جماعت. حلقہ الیاس سے ایک جماعت انشاءاللہ. ماشاءاللہ. یہ دیکھو مفتی رفیق صاحب کے خاندان کی جماعت، بیرون کی یا چلے کی مستورات کی؟ بیرون 2 ماہ کی. دیکھو ماشاءاللہ ارادہ کر رہے ہیں. اصل میں آپ کو حوصلہ دکھانا پڑے گا. آپ ڈر رہے ہیں کہ بھئی کیسے ہوگا. ہماری نگاہ تو اللہ پر ہو کہ بھئی سب کوشش تو کریں گے انشاءاللہ. اچھا ابھی دیکھو مشورہ ہوگا تو سارے ساتھی آگے آ کے بیٹھنا. یہ سب کھڑے ہو کر ایک مرتبہ کہو ہر سال 6 مہینے اور 4 مہینے دیں گے. پہلے 6 مہینے والے کھڑے ہو جاؤ کہ میں ہر سال 6 مہینے دوں گا. ذرا کھڑے ہو جاؤ. ماشاءاللہ. واہ 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 واہ. سچا ارادہ. اپنا نام 4 مہینے کا. حضرت نے فرمایا، آپ رکھ دو مائک، اللہ قبول کر لے گا انشاءاللہ. حضرت نے فرمایا فاصلے سے 4 مہینہ لگا کے پھر 2 مہینہ، 3 مہینے 2.5 مہینے مقام پر رہو پھر جاؤ نظام الدین، پھر 3 مہینے 2.5 مہینے مقام پر رہو پھر جاؤ 4 مہینے. کیوں بھائی ایسا کرو گے؟ یہ ہر سال 6 مہینے والے کھڑے ہوئے نا. اللہ آپ سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے. ہر سال 4 مہینے کے لیے کون تیار ہے؟ بولو کھڑے ہو جاؤ. آپ یہاں کھڑے نہیں ہوں گے تو پھر کہیں بھی کھڑے ہونا مشکل ہوگا. بتاؤ یہاں پر جہاں ماحول ہے یہاں نہیں کھڑے ہو رہے ہو؟ ماشاءاللہ. ہر سال کتنا؟ 4 مہینے. دوسری بات کی درخواست ہے، جتنا مجمع ابھی جو بیٹھا ہے نا، جتنا اس سے 4 گنا مجمع باہر ہے اور دور ہے. آپ حضرات اتنی محنت کر کے ان کو یہاں تک تو لائے، لیکن محنت کر کے یہاں تک نہیں لا سکے. آئندہ مجمع میں سب محنت کرو گے انشاءاللہ. کون کون کوشش کرے گا گشت کر کے لانے کی؟ اللہ بہت جزائے خیر دے. فجر میں جو بیان سنا ہے نا، ابھی اگلے تعلیم کے حلقے سے پہلے ساری بات ان سے کہہ دینا. ارے کر لو گے؟ اب سارے ذمہ دار ساتھی آگے آ جاؤ، مشورہ ہوگا انشاءاللہ. جو تعلیم کے حلقوں میں ذمہ دار ہیں وہ کھڑے رہیں، باقی ساتھی بیٹھ جائیں. ابھی کرنا بیٹھے رہے آپ بیٹھے رہے، کام باقی ہے. جو تعلیم میں حلقوں میں ذمہ دار ہیں وہ ساتھی ذرا کھڑے ہو جائیں، اور جو ساتھی تعلیم میں ذمہ دار نہیں ہیں وہ مشورے میں آگے آ جائیں. جو بچے بیٹھے ہیں، نوجوان ہیں، جن کا چلہ بھی نہیں لگا، اگر وہ ضروریات سے فارغ ہونا چاہتے ہیں، اشراق پڑھ لیں، چاشت پڑھ لیں، ضروریات سے فارغ ہو لیں، تھوڑا سا آرام کر لیں. یہ چند اعلانات ہیں، اس کو دھیان سے سن لو، پھر مشورہ ہوگا. کرو اعلان. انشاءاللہ عصری جو طلبہ ہے کالج اسکول میں پڑھنے والے، اس سے متعلق سنو، آپ کو دعوت دینا ہے. جی آپ حضرات سب سنیے متوجہ ہو کر، ذرا اطمینان سے بیٹھ جاؤ. یہ اعلان سنو، اس لیے کہ اپنے حلقے میں اپنے ساتھیوں میں یہ بات چلانا ہے. 10 بجے یہاں پر عصری طلبہ کی تعلیم ہوگی 10 بجے سے، اور ہر خطے میں تعلیم کا حلقہ الگ الگ ہوگا. ہمارے 68 خطے ہیں جس میں کڑپا اور کرنول کے ملا کر ہر خطے کی خطے واری جماعت فکر کر کے 10 بجے سے اپنا تعلیم شروع کر دیں. ٹھیک ہے؟ اور خطے نمبر 68 میں سماعت سے معذور حضرات جو ہیں، جی ذمہ دار ساتھی مشورے کے لیے آگے آ جاؤ. 68 نمبر خطے میں سماعت سے معذور جو حضرات ہیں ان کی وہاں تعلیم بھی ہوگی، ان کا بیان بھی ہوگا. تشکیل تفقد کے لیے جو نام آپ لکھا ہے ارادے کریں، خطہ نمبر 4 اور 8 میں چلے جائیں. وہاں پر اپنا نام جماعت کا یا افراد ہے تو افراد جماعت نمبر لے لیں، جماعت سے جڑ کر، تاکہ آسانی ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے.